نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے چکوال کی سرزمین پر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم 5 روزہ دروس سے عرفان القرآن کی آج 5ویں اور آخری نشست میں حاضر ہیں۔ ان 5 روزہ دروس سے عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان کو، جملہ فورمز کے جمیع قائدین و کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور بالخصوص پاکستان منہاج القرآن ویمن لیگ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جن کو رب کائنات نے یہ توفیق بخشی کہ وہ رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں نماز فجر کے معان بعد اپنی نیند کو قرآن فہمی پر قربان کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، آپ مسلسل 5 دنوں سے منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم سے مختلف جہات اور اعتبارات سے قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع کئی جہات سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان 5 موضوعات میں جب آپ لوگوں نے غصہ، ڈپریشن کے ٹاپکس کو دیکھا ہوگا تو یقیناً کثیر لوگوں کے ذہن میں سوال آیا ہوگا
کہ ایسے موضوعات عموماً منبر و محراب سے بیان نہیں کیے جاتے. اس کی ایک اور کم کر دیں. تو جب ایسے موضوعات کو عوامی موضوعات جن کو نہیں سمجھا جاتا، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ العالی کی سرپرستی میں ایسا موضوع کیوں لیا گیا؟ تو سامعین، چونکہ حضور شیخ الاسلام نباز عصر ہیں، مجدد وقت ہیں. حضور شیخ الاسلام نے جب اس معاشرے کو دیکھا کہ ہمارا یہ معاشرہ آج اضطراب کا شکار ہو چکا ہے، ہر طرف بدامنی ہے، ذہنی انتہا پسندی ہے، ہماری قوم نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اور جب معاشرے کی ان برائیوں کو دیکھا جن میں ہر گھر میں لڑائی جھگڑے اور فسادات ہیں، طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، خاندانی لڑائیاں ہر روز ہمیں دکھائی اور سنائی دے رہی ہیں، تو سامعین محترم، جب معاشرے کی ان برائیوں کو دیکھا، اضطرابات کو دیکھا، تو ان ساری برائیوں کی جڑ ہمیں غصہ نظر آیا. اس لیے حضور شیخ الاسلام کی سرپرستی میں ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کا ایک ٹاپک یہ رکھا گیا، غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج. تو سامعین محترم، آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم غصہ، ڈپریشن کو سمجھیں اور اس کے علاج کی طرف آئیں. اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے سرنامہ ایک کلام کے طور پر سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ نمبر 134 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. اس آیہ مبارکہ میں مالک کائنات نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے. میں وقت بچانے کے لیے بڑی تیزی سے یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں. آیہ کریمہ نمبر 133 کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ مالک کائنات متقین کی صفات بیان کرتا ہے. اور وہ متقین کی صفات کیا ہیں؟ میرا رب بھی ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء. مالک کائنات فرماتا ہے کہ متقین وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جن کے اپنے اوپر تنگی ہو یا آسانی ہو، وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور صرف غصہ پیتے نہیں، جس پر غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، رب کائنات اشارہ دے رہا ہے جن کے اندر یہ صفات آ جائیں، ہر حال میں رب کی راہ میں خرچ کرنے والے، غصہ پی جانے والے اور دوسروں کو معاف کر دینے والے، جن کو یہ صفات نصیب ہو جائیں
پھر انہیں درجائے محسنین عطا کیا جاتا ہے، پھر وہ درجائے احسان پہ آتے ہیں، اور مالک کائنات خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو محسنین ہوتے ہیں رب خود ان سے محبت کرتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب اس آیہ کریمہ کا ترجمہ سمجھ گئے، اب آئیے جاننے کی کوشش کریں کہ غصہ کہتے کسے ہیں اور غصہ آتا کیسے ہے۔ اب بالخصوص وہ احباب جو سمجھتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں بڑا غصہ ہے، وہ بالکل خاموشی کے ساتھ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ لفظ غصہ کا لغوی معنی ہے تیش و تپش، جلال، اشتعال انگیزی، رنج و ملال۔ اور جب غصہ کی اصطلاحی تعریف کو دیکھا تو سامعین، روز مرہ زندگی کے معاملات سر انجام دیتے ہوئے جب کبھی انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے، یہ بیٹیاں خاموش ہو کے بیٹھیں گی، جب کبھی انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے، تو جب بھی انسان کی طبیعت، مزاج اور خواہش کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو اس رد عمل میں انسان پھر اشتعال انگیز ہوتا ہے، انسانی طبیعت تناؤ کا شکار ہوتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میرا مزاج تو یہ تھا اور میری خواہش یہ تھی، آپ لوگوں نے سب کچھ میری طبیعت اور خواہش کے الٹ کر دیا، لہذا اب مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو جب بھی اپنی طبیعت اور مزاج کے خلاف کوئی عمل ہو، اس پر جو انسان رد عمل دیتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، گردن کی رگیں اکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کسی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، زبان سختی کی طرف آتی ہے، الہ حاصل قیاس، ان ساری کی ساری کیفیات کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ ناراضگی، ناپسندیدگی اور نفرت و عداوت کا احساس ہے۔ پھر سامعین محترم، غصہ کی 3 اقسام ہیں۔ غصہ کی ایک قسم ہے غیر فعال غصہ، اندر چھپا ہوا غصہ۔ غصہ کی دوسری قسم ہے فعال غصہ، جارحانہ انداز میں ظاہر ہو جانے والا غصہ۔ اور غصہ کی تیسری قسم ہے تصریحی غصہ۔ اب سامعین محترم، آئیے یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ غصہ کی یہ اقسام کیا ہیں۔ غیر فعال غصہ، جسے پیسو اینگر کہتے ہیں، انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعت میں چھپا ہوا غصہ۔ یہ غصہ وہ ہے کہ جب کبھی کسی موقع پر انسان نے غصہ محسوس کیا، لیکن باوجود وہ غصہ ظاہر نہیں کیا بلکہ اندر چھپا لیا، اندر دبا لیا، یعنی یہ غصہ ختم نہیں ہوا بلکہ اندر چھپا بیٹھا ہے، اندر موجود ہے، دبا بیٹھا ہے۔ یہ غصہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، کیونکہ فیملیز موجود ہیں اور ہم خاندانی جوائنٹ سیکشن میں رہنے والے لوگ ہیں، اور خاندان کی سب سے پہلی بنیاد میاں بیوی ہوتے ہیں۔
तो मिसाल के तौर पे यूं समझें कि शोहर घर में मौजूद है और शोहर एक टीवी प्रोग्राम देखना चाहता है। शोहर ने टीवी प्रोग्राम लगा लिया, प्रोग्राम चल गया, नशर हो गया। अब वो कोई इस्लामिक प्रोग्राम होगा या किसी भी नौइयत का उस शख्स का पसंदीदा प्रोग्राम होगा। इधर उस शख्स ने अपनी पसंद का प्रोग्राम लगाया, ऊपर से ज़ौजाए मोहतरमा तशरीफ ले आई और ज़ौजाए मोहतरमा फरमाती हैं कि इसी वक्त मेरी पसंद का कोई प्रोग्राम फलां चैनल पे लगाए, मैं वो देखना चाहती हूं। और ज़ौजाए मोहतरमा हुक्म देती हैं कि आप चैनल बदल दें। शोहरे मोहतरम फरमाते हैं कि भाई 2 हफ्ते गुजर गए, मेरी पसंद का प्रोग्राम आज नशर हो रहा है और इधर मैंने अपनी पसंद का प्रोग्राम ऑन किया, ऊपर से आप टपक आई हैं। अब ज़ौजाए मोहतरमा इसरार करती हैं कि टीवी चैनल बदले। ज़ौजाए मोहतरमा के ऑर्डर पर शोहरे मोहतरम ने चैनल तो बदल दिया। गुस्सा आया लेकिन गुस्सा का इजहार नहीं किया, गुस्सा अंदर दबा लिया, अंदर छुपा लिया। अब वो गुस्सा जो अंदर छुपा बैठा है, जब तक वो अंदर पड़ा रहेगा वो लावा बनता रहेगा, वो पकता जाएगा। अगर ये गैर फाल गुस्सा इंसानी तबीयत के अंदर बिल्कुल छुप कर बैठ जाए, इसको मिटाया ना जाए, खत्म ना किया जाए, तो यही गुस्सा तबीयत में फिर बुग़्ज़ पैदा करता है, फिर कीना पैदा करता है, फिर अंदर कदूरत पैदा होती है। और अगर इस गुस्से को मिजाज से मिटाया ना जाए तो फिर नफरत आती है। आगे चलते चलते फिर यही गुस्सा खानदानों की तबाही का सबब बन जाता है। अब शोहरे मोहतरम ने गुस्सा अंदर छुपा रखा है। चंद घंटे गुजर गए, एक दिन गुजर गया। अब अगले दिन ज़ौजाए मोहतरमा फरमाती है कि ईद आ रही है, मुझे नए कपड़े लेके दे। अब जो ही ज़ौजाए मोहतरमा ने कपड़ों की फरमाइश की, शोहरे मोहतरम फट पड़े। आपका और काम ही कोई नहीं, हर महीने हजारों रुपए आप खर्च करवा देती हैं, मैं सारा दिन बड़ी मुश्किल से कमा के लाता हूं, आपको एहसास ही नहीं होता। अब सामीन मोहतरम ज़ौजाए मोहतरमा फरमाती हैं कि शोहरे मोहतरम मैंने तो सिर्फ कपड़ों का नाम लिया है, मैंने कोई बेअदबी तो नहीं की, तो आप इतना आग बगोला क्यों हो रहे हैं? तो सामीन मोहतरम हकीकतन ये गुस्सा इस मौका का नहीं था, ये गुस्सा तो वो था जो 1 या 2 दिन पहले उस टीवी प्रोग्राम के चेंज करने का था। ये अंदर छुपा बैठा था और पकता जा रहा था। अगर ये गुस्सा इजहार अच्छे अंदाज से ना हो, काबू ना किया जाए, खत्म ना किया जाए, फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फसाद अंगेजी होती है। और अगर इस मामले को काबू ना किया जाए तो फिर मामला तलाक तक जाता है। यह है पैसिव एंगर, अंदर छुपा हुआ गुस्सा। गुस्सा की दूसरी किस्म है फ़आल गुस्सा, अग्रेसिव एंगर, जारहाना अंदाज में जाहिर हो जाने वाला गुस्सा, कि जब भी इंसान की तबीयत के खिलाफ कोई अमल हुआ, चाहे ज़ौजा ने किया, चाहे बच्चों ने किया, चाहे दोस्तों ने किया, जब भी कोई काम अपनी तबीयत पे गिरा गुजरा, इंसान फौरन आग बगोला हो गया, जुबान दराजी पे उतर आया। और जुबान दराजी इस अंदाज से शुरू कर दी कि जुबान अब रुकने का नाम नहीं लेती, गालम गलोच पे उतर आया, तशद्दुद अंगेजी पे उतर आया। ये गुस्सा जिसको जारहाना गुस्सा कहते हैं, अगर इस गुस्सा को काबू ना किया जाए तो
تو اس غصہ والا شخص پھر تشدد کرتا ہے، املاک کا نقصان کرتا ہے، چیزیں گراتا ہے، توڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے۔ اگر ایسے بندے کا علاج نہ کیا جائے تو آخر کار قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ سامعین محترم، یہ دو اقسام کے غصے، غیر فعال غصہ اور فعال غصہ، اگر یہ دونوں اقسام انسان کے مزاج کا حصہ بن جائیں، اگر غصہ کی یہ دونوں اقسام انسانی طبیعت کا حصہ بن جائیں اور ہر وقت انسان کے چہرے پہ 12 بجے رہے، ہر وقت وہ دوسروں پہ تنقید کرتا رہے، اولاد ہو تو اولاد پہ غصہ، آفس میں دوست ہو تو دوستوں پہ غصہ، گلی محلے میں پڑوسی ہو تو پڑوسیوں پہ غصہ، اگر یہ غصہ انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے تو پھر یہ صرف غصہ نہیں رہتا، یہ ڈپریشن کا موذی مرض بن جاتا ہے۔ یہ غصہ پھر آگے بڑھتا بڑھتا ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ڈپریشن کا مبتلا شخص نارمل انسان نہیں رہتا، پھر وہ اب نارمل ہو جاتا ہے۔ پھر سامعین، غصہ کی تیسری قسم ہے تصریحی غصہ۔ غصہ کی یہ وہ قسم ہے جس کا ذکر مالک کائنات قرآن میں کرتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ تصریحی غصہ والے، اصلاحی غصہ والے، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو رب کی رضا کے لیے غصہ پی جاتے، اپنے رب کی رضا کی خاطر غصہ پی جاتے ہیں۔ یہ غصہ اندر چھپا کے نہیں رکھتے، یہ غصہ اندر دبا کے نہیں رکھتے، یہ اللہ کی رضا کی خاطر غصہ پی جاتے ہیں۔ اور صرف غصہ پیتے نہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جن پر انہیں غصہ آتا ہے اپنے رب کے قرب کی خاطر اسے معاف کر دیتے۔ تو اب سامعین غور کریں، غصہ آنا فطری جذبہ ہے، لیکن جس نے کہہ دیا چلے مجھے تم پہ غصہ تو آیا لیکن اپنے مولا کی خاطر معاف کرتا ہوں، تو سامعین جس نے معاف کر دیا کیا اس کے مزاج میں ابھی بوجھ باقی ہوگا؟ نہیں، معاف کرنے کی دیر ہے، بوجھ ختم ہو جائے گا۔ پھر سامعین وہ لوگ جو مسلسل غصہ کرتے رہتے ہیں، یہ جان لیں کہ وہ جس پر غصہ کرتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے، بس وقتی طور پہ سمجھ لیتے ہیں میں نے اسے گالی دے دی، اسے دبا دیا، اس پہ روب اور دبدبا قائم کر لیا، لیکن مسلسل غصہ کرنے والے انسان ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں، ہمیشہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اور سوچئے کہ وہ اپنا کیا نقصان کرتے ہیں؟ جو غصہ کرتے کرتے ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو جائے، غصہ کا مریض اور ڈپریشن کا مریض صرف وہ ڈپریشن تک نہیں رہتا، اسے جسمانی طور پہ پھر درجنوں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بیماری ہے وہم، جسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اسے ہر وقت وہم آتے رہتے، وسوسہ اندازی ہوتی ہے، اسے وہم لگا رہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے، پتہ نہیں فلاں نے جادو کر دیا ہوگا، لیکن وہ سر کا درد کسی کے جادو کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کس وجہ سے ہے؟ غصہ اور ڈپریشن کی وجہ سے ہے۔ مسلسل سر میں درد رہتا ہے، پھر وہ کھانا تو کھاتا ہے لیکن ہضم نہیں ہوتا، پیٹ کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن کا مبتلا شخص سونا چاہتا ہے، نیند نہیں آتی، ساری رات جاگتے گزر جاتی ہے۔
तबीयत में हमेशा बेचैनी रहती है और मुसलसल जागने की वजह से ज़हन पर दबाव रहता है। मुसलसल जागने की वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, वो बीपी का मरीज बन जाता है। और ब्लड प्रेशर का मरीज अगर उसका बीपी कंट्रोल ना हो तो 1-2 सालों के बाद उसके साथ शुगर हो जाती है, फिर वो नफ्सियाती मरीज बनता है। अगर इस बीमारी का इलाज ना हो सके तो फिर उसे दिल के दौरे पड़ते हैं, आखिरकार सामने मौत नजर आती है। अब इधर मेरी माएं बहनें बेटियां हैं और इधर मर्द हजरात मौजूद हैं। अब सोचिएगा, दिल के दौरे तक और मौत तक पहुंचने तक पीछे बुनियाद क्या चीज बनी? गुस्सा, जो हर वक्त बंदा दूसरे को दिखाता रहा। तो वो गुस्सा जो हम हर रोज दूसरों पे करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बड़े ताकतवर और पहलवान कहते हैं, यही गुस्सा इंसान की मौत का जरिया बन जाता है। फिर सामीन आइए सोचे कि इस गुस्सा के असबाब क्या है। गुस्सा का पहला सबब है, इंसान जहां पर रहता है वहां पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करता। उस माहौल के साथ उसे ज़हनी हम आहंगी नहीं होती, चाहे वो ज़हनी हम आहंगी अपनी बीवी के साथ ना हो या बीवी के शौहर के साथ ना हो, चाहे खानदान के दीगर अफराद के साथ ना हो, चाहे ऑफिस में कुलीग्स के साथ ना हो, जहां पर भी ज़हनी हम आहंगी नहीं होगी वहां पे गुस्सा होगा। फिर गुस्सा का दूसरा सबब औलाद की नाफरमानियां भी हैं। गुस्सा का एक सबब इंसानी तबीयत का एतदाल से हट जाना भी है। कनाअत पसंदी और तवक्कुल का इंसानी तबीयत से निकल जाना, यह भी गुस्सा का सबब बनता है। अब कनाअत पसंदी क्या है? कि जो और जितना अल्लाह ने दिया है उस पे सब्र और शुक्र करना। जितना अल्लाह ने अता किया है उस पर, ऊंचा बोलेंगे, सब्र और शुक्र करना। लेकिन हमारा हाल क्या है कि खानदान में किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी घर ने नई फ्रिज ले ली तो इधर हमारी अजवाज शोर मचाती हैं कि फुलान नए फ्रीजर लेके आए हैं, हमने भी नया लेना है। अगर किसी के घर में नई गाड़ी आ गई तो शोर हमारे घर में मच गया कि फुलान देखो वो मेरी कजन है, वो तो नई गाड़ी ले चुके हैं और हम अभी मोटरसाइकिल पे फिरते। गाड़ी की ख्वाहिश पैदा हो गई। वसाइल कम हैं, ख्वाहिशात ज्यादा और बड़ी है। किसी फैमिली ने खानदान में नया घर बना लिया, शोर हमारे घर पड़ गया कि असामी कोठी बनानी है। अब शोहरे मोहतरम के वसाइल तो कम हैं, बेचारा हक हलाल की कमाई लाता है जिससे अपना और बच्चों का पेट पालता है। लेकिन जब मुसलसल घर में खिच खिच शुरू हो जाए, शोर मच जाए कि नया फ्रीजर लाएं, गाड़ी लाएं, कोठी बनाएं, तो सामीन मोहतरम अब या तो वो हराम की तरफ जाएगा या दिन रात डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला रहने लगेगा। तो जब इंसान अपनी हुदूद को क्रॉस करता है, ख्वाहिशात को अपने वसाइल से बढ़ा लेता है, तो आखिर गुस्सा आता है, डिप्रेशन में मुब्तला होता है और जिंदगी का सुकून और सुख छिन जाता है। फिर जहालत भी गुस्सा का एक सबब है। आप देखेंगे कि जो साहिबाने इल्म हैं वो गुस्सा कम करते हैं और जाहिल लोग गुस्सा ज्यादा करते हैं। फिर इमाम गजाली की इहयाउल उलूम का मुताला करें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह
حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ایو شیء اشد، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے کہ کون سی شے برداشت کرنے میں مشکل ہے، کون سی شے انسانی طبیعت پر برداشت کرنا مشکل ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے قال غضب اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کا غضب برداشت کرنا مشکل ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں فما یقرب من غضب اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام بتائیے کہ کون سی شے اللہ کے غضب کو قریب کرتی ہے، ہمارے کس عمل سے اللہ غضبناک ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تغضب، انسان کا اپنا غصہ اللہ کو جلال دیتا ہے، جو انسان غصہ کرتا ہے پھر اللہ اس پر غصہ کرتا ہے۔ پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں فما یبدئ الغضب، کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سمجھیے گا قال عیسیٰ الکبر والفخر والتعزز والحمیہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسانی مزاج میں غصہ کا سبب ایک تکبر ہے، غرور و فخر ہے، جھوٹی طلب عزت و منصب ہے، اور جھوٹی خاندان کی عزت و حمیت ہے۔ وہ انسان جو متکبر ہوتا ہے، وہ انسان جو غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ انسان جو ہمیشہ جھوٹی عزت کا طالب ہوتا ہے، جب اسے وہ عزت معاشرے سے نہیں ملتی تو وہ غصے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ پیچھے سے ہال میں داخل ہوا، اب اس کی طلب اور خواہش یہ ہے کہ مجھے آگے والی چیئر ملے، لیکن لوگ بیٹھے ہیں، اب اسے نہ آگے والی چیئر ملی نہ مل سکتی تھی، لیکن وہ وہیں بیٹھا آگ بگولا ہو رہا ہے۔ میں تو آپ کے درس قرآن میں آیا تھا، آپ نے مجھے پروٹوکول ہی نہیں دیا، جبکہ چاہیے تو یہ تھا کہ دین متین کا ہر خادم دین اسلام کا نوکر ہے، وہ آگے یا پیچھے والی چیئر کو نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ میرے مولا نے پسند کیا ہے تو میں درس قرآن میں آیا، تو تب اس کی طبیعت میں سکون آ جائے گا۔ لیکن اگر اس کی خواہش ہوئی کہ سب سے آگے والی کرسی پہ مجھے بٹھایا جاتا، سارے لوگ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے، وہ آ کر بھی قرآن کو نہیں سمجھے گا، اسی مزاج میں پیچھے بیٹھ کے کلپتا رہے گا کہ حافظ صاحب بن اللہ بلند بات جو مقدہ۔ تو جھوٹی عزت و منصب کی طلب بھی انسان میں غصہ لاتی ہے۔ اب سامعین محترم، جب یہ ابتدائی حصہ سمجھ گئے، اب آئیے کہ اس غصہ اور ڈپریشن کے علاج کی طرف آئیں۔